وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف پھیر دیں۔ یہ دن اور یہ راتیں بڑی ہی قیمتی دن اور قیمتی راتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دنوں میں خاص اعمال، کثرت سے ذکر و اذکار۔ سورۃ جاثیہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ واضح کامیابی ہے۔ ایک شخص چاہتا ہے نا میں کامیاب ہو جاؤں، تو اسے کامیابی کے لیے نیک اعمال کرنے پڑیں گے، اور نیک اعمال کے لیے اسے محنت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے نا کہ مجھے حدیث فلاں عربی عبارت یا فلاں ذکر یا فلاں سورت مجھے یاد نہیں ہوتی، اسے چاہیے ان دنوں میں محنت کرے، انشاءاللہ اسے وہ حدیث یاد ہو جائے گی۔ جیسے ایک شخص کو دعائے قنوت نہیں آتی تو محنت کرے، انشاءاللہ اس کو دعائے قنوت یاد ہو جائے گی۔ ایک شخص کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی، ساری زندگی یہ بھی تو نہ کہنا میں نے مجھے یاد نہیں ہے، آمین پر گزارا کرتا ہے، کم سے کم اسے دعائیں یاد تو کرنی چاہیے نا۔ یہ دن ہیں یاد کرنے کے، اور یہ راتیں ہیں یاد کرنے کے لیے۔ تو جس شخص کو جو چیز بھولی ہوئی ہے اس کو رویہ کریں۔ یہ دن اور یہ راتیں پھر سال بعد آئیں گی، یہ سال ہر سال یہ دن آئیں گے، یہ راتیں بھی آئیں گی، لیکن ہم نہیں ہوں گے۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ رمضان مہمان ہے، حقیقت میں انسان خود مہمان ہے۔ رمضان تو آئے گا، ہر سال آئے گا، یہ رب کا قانون ہے، یہ قیامت تک آئے گا، قیامت کی دیواروں تک ماہ سیام آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ہم نہیں رہیں گے، اس کا کوئی ہم رہیں یا نہ رہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس ماہ سیام کو اور ان آخری عشرے کو، جس کے لیے نبی علیہ السلام نے خصوصی تاکید فرمائی ہے، اپنے آپ کو کس لیں، ذکر و اذکار میں اپنے آپ جو سید الاستغفار ایک دعا ہے، 5-6 لائنوں کی ہے، بظاہر مشکل لگتی ہے، لیکن جب آپ پڑھ کر اس کو یاد کر لیں گے تو یقیناً آپ کو ایک ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔